4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب لوگ اس پہ کہہ کے لگاتے ہیں، ہے یا نہیں، زور زور سے ہنستے ہیں، واہ کیا بات ہے بھائی، میرے آقا علیہ السلام نے سختی سے منع کیا ہے کسی کے وضو ٹوٹنے پر ہنسنا۔ دین بیان کرنا چھوڑ کے یہ صبر نہیں ہوتا، یہ حقیقت کے اندر بزدلی ہوتی ہے۔ یہ لوگوں میں دھونس دھاندلی آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں دین بیان ہی نہ ہو، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو، چلنے دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں داعی کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ یہ صبر جو ہے اس کا مفہوم ہمارے ہاں کچھ اور ہی لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دین بیان کرنے کے بعد اس کے نتائج پر صبر نہیں کیا جاتا، دین روک کے صبر کیا جاتا ہے، سمجھائے نا جی۔ عموماً مساجد میں ائمہ خطباء جو ہوتے ہیں وہ دین بیان ہی نہیں کرتے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، انتظامیہ کے خوف کی وجہ سے کہ بعد میں کون جو ہے وہ تکلیفیں اٹھاتا رہے، اذیتیں اٹھاتا رہے۔ آپ یہ آیہ مبارکہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، حبیب آپ صبر اختیار فرمائیں۔ صبر کیا ہے؟ صبر ہے دین حق کی دعوت سنانے کے بعد جو کچھ نتائج مخالفین کی طرف سے آئیں گے اس پر صبر کرنا، یہ صبر ہے، سمجھا ہے نا۔ ہمارے ہاں صبر اسے سمجھ لیا گیا ہے کہ دین بیان ہی نہیں کیا جائے، کہ صبر سے بیٹھے ہوئے دین بیان نہیں کر رہے، یہ صبر نہیں ہے۔ اس کو بزدلی کہہ لیں، اس کو خوف کہہ لیں، اس کو معاشی ڈر کہہ لیں۔ لوگوں کو پتہ ہوتا بھی اگر ہم نے حق کہا تو مسجد سے ہمیں فارغ کر دیا جائے گا، سمجھا نہیں سمجھا، انتظامیہ جو ہے ہمیں نکال دے گی۔ تو یہ باتیں جو ہیں ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس ڈر کی وجہ سے دینی بیان نہ کرنا یہ سقوط ہے، یہ بزدلی ہے، اس کی قطعاً اجازت ہے نہیں ہے، سمجھایا نہیں سمجھایا۔ ہاں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو پورے قرآن میں جہاں بھی ارشاد فرمایا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، میں حبیب پیارے یہ جاہلوں سے آپ اپنا چہرہ مبارکہ پھیر لیں۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی آپ دعوت نہ دیں، دعوت دیں، سمجھایا نا، دعوت دینے کا حکم ہے، دعوت دینی ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اپنا چہرہ پھیر لیں، دعوت دینی ہے۔ فرمایا کہ جب یہ جاہل لوگ آپ سے مخاطب ہونے لگیں، آپ کو مخاطب بنانے لگیں، آپ ان کو سلام کہیں، سلامتی والی بات کہیں اور آپ وہاں سے روانہ ہو جائیں، ان کے پاس نہ ٹھہریں۔ دعوت حق دینی ہے آپ نے، وہ آپ نے سنانا ہے، دین آپ نے بیان کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہی لے لیا گیا ہے۔ سچی بات ہے، لوگ غلط نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز تک کے مسائل بیان کرنے کی جس امام میں ہمت نہ ہو، وہ بیچارہ کس چیز کا امام ہے، سمجھایا نہیں سمجھایا۔ میں یہیں سوسائٹی ہے اس علاقے میں گیا، وہاں میں نے دیکھا بڑے امیر ترین لوگ تھے، وہاں ایک مفتی صاحب تھے، دوست تھے ہمارے، وہ پڑھتے رہے تھے شروع کے سالوں میں میرے ساتھ۔ تو میں گیا تو میں نے دیکھا تو لوگوں کی نماز ہی سیدھی کوئی نہیں، کوئی کسی طرح نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی نمازیں ایسی تھیں، کسی کی مکروہ تحریمی تھی، کسی کی ہو ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا کہ حضرت ان کو نماز کے مسائل سنائیں، آپ ان کی تو نماز ہی سیدھی نہیں، کہتے ہیں جائیں جہنم میں، کہتے ہیں جائیں جہنم میں، ہمیں کیا لگے ان کے ساتھ، کہتے ہیں ان کو ایک مسئلہ سنا دیں، کئی دن تک ہمیں بلا کے تو میٹنگ کرتے رہتے ہیں، ہم ہماری کھینچتانی کرتے رہتے ہیں، ہاں بھی یہ کیوں کہا تو یہ کیوں کہا، سمجھایا نہیں سمجھایا۔ اب آپ ذرا بتائیں، آگے لوگ بھی ایسے ہیں وہ سننے کو آمادہ نہیں ہیں، اب سنانے والے بھی ہیں وہ بھی چپ ہو کے بیٹھ گئے، اس کو وہ صبر کہہ رہے ہیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بزدلی ہے۔ اس کو صبر نہیں کہیں گے، دین بیان کرنے سے بندہ رک جائے، نہ، دین بیان کیا جائے گا اور اس کے بعد جو نتائج آئیں گے
اس پر صبر کیا جائے گا. سمجھایا نا جی. نتائج پر صبر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بندہ حق بات کہے ہی نہ، دین سنائے نہ. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پہلے ہمارے علماء جو تھے وہ بڑے آزاد تھے. وہ چاہے مدارس کے مدرسین ہوں، چاہے وہ مسجد کے ائمہ ہوں، سارے آزاد تھے، کسی پر کوئی قدغن نہیں تھی یہ انگریز کے آنے سے پہلے. اور ہمارے علماء اتنے آزاد تھے، عوام بھی علماء کے ساتھ منسلک تھی. ایک عالم کا ایک فتویٰ پڑھا جاتا تھا، پوری قوم کھڑی ہو جاتی تھی ان کے فتوے پر. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ کا فتویٰ جب جامع مسجد دہلی میں پڑھا گیا تو ایک دم سے طوفان کھڑا ہو گیا تھا انگریز کے خلاف. سمجھایا نا؟ جب انگریز نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ علماء جو ہیں ان کا اثر جو لوگوں کے دلوں میں ہے وہ ختم ہونا چاہیے. انہوں نے پھر عوام کو علماء سے بدگمان کرنے کے لیے اور علماء کو دین حق بیان کرنے سے روکنے کے لیے انہوں نے دو چیزیں لازم کی. ایک تو مساجد کے نام کے اوقاف تھے، مدارس کے نام کے بڑی بڑی زمینیں تھیں، بڑے بڑے مکانات تھے، وہ سارے چھین لیے انہوں نے، وہ سرکاری خزانوں میں شامل کر لیے، یا پھر جو وہاں کے جو بڑے بڑے بدماش لوگ تھے ان کو دے دیے، جو ان کی مخبریاں کرنے والے تھے، علماء کی شکایتیں کرنے والے تھے، ان کو سارا کچھ دے دیا. اوقاف ختم کر کے انہوں نے مسجدوں کے اندر یہ چندے والے باکس رکھ دیے. یہ ہوتے نا، لو جی جس کا دل چاہے 5 روپے ڈالے، 10 روپے ڈالے، اسی سے تم مدرسوں کا مسجدوں کا نظام چلاؤ. اچھا یہ آ گیا. اس سے پہلے یہ نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا. مسلمان جو تھے وہ اتنے اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھتے تھے کہ جناب دیکھیں نا ایک محلے میں 100 گھر ہے، ہر گھر کا بندہ، ایک بندہ پورا گھر چلا رہا ہے، 7 بندوں کا نظام چلا رہا ہے، تو وہ 100 بندے مل کے ایک امام کا گھر نہ چلا سکیں. ایسا پہلے کبھی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کمیٹی، یہ انہوں نے یہ پیٹی رکھ دی مسجد کے باہر، چندہ یہ ڈالو اور نظام چلاؤ اپنا. ٹھیک ہو گئی جی. یہ اس کے بعد آیا ہے. اور اس کے بعد جو ائمہ اور مدرسین تھے وہ آزادانہ طور پہ بولا کرتے تھے، ان کو کسی شے کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. ظاہری بات ہے مدرسوں کے نام، مسجدوں کے نام اوقاف تھی، وہی وہ چلاتے تھے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے انتظامیہ بنا دی مسجدوں کی. ایک ملک کا بھی صدر ہوتا ہے، سیکٹری ہوتا ہے، ہوتے نہیں ہوتے؟ چھوٹی سی مسجد کا بھی صدر ہوتا ہے. سبحان اللہ. چھوٹی سی مسجد ہے، 3 مرلے کی مسجد ہے، اس میں بھی صدر صاحب ہیں، اس میں بھی سیکٹری ہیں، ہے نا؟ سبحان اللہ. وہ قابو نہیں آ رہا ہے. وہ نظام کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے جناب حضرت زرداری صاحب دیکھ رہے ہوں. ہر وقت ناک بھون چڑھا ہونا ہیں، آنکھیں ماتھے پہ ہونی، اور جناب ایک ایک کو کھینچ کے رکھنا مقصود ان کا. اور آپ دیکھ لیں مساجد میں انتظامیہ وہی بنائی جاتی ہے جو علاقے کے کان ٹوٹے ہوں. اللہ ماشاء اللہ کہیں کوئی شریف بندہ مسجد میں انتظامیہ بن جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جس بندے کے مسجد کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوگا، جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھے گا، وہ مسجد کے انتظامیہ میں شامل ہوگا. ہوتا یا نہیں ہوتا ایسا؟ یہ صرف اسی لیے، اور وہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا وہ جو ہے نا غلط کاموں میں مبتلا ہوگا بندہ، وہ یعنی سود خوری میں، اس طرح کے معاملات میں آگے ہوگا وہ بندہ. تو ایسا بندہ جو ہے اس کو انتظامیہ میں شامل کیا جائے گا تاکہ دین حق بیان ہی نہ کیا جا سکے. اور دین کے جو بنیادی مسائل ہیں، مذہب کے، شریعت کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ بھی بیان نہ کیے جائیں. کتنے سارے ایسے معاملات ہیں، کتنی مساجد ہیں جن کے چیئرمین سود خور ہیں، اور وہ جناب سود پہ بیان نہیں کرنے دیتے امام صاحب کو. پتہ ہے سود پہ بیان نہیں کرنے دیتے. تو یوں انہوں نے جناب پھر کنٹرول کیا مساجد کو، امام کو، مدرس کو، علماء کو. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ پھر جناب وہ کنٹرول ہوتے ہوتے یہاں تک بات آ پہنچی ہے کہ اب امام جو ہے بیچارہ، معاشی کمزوری ہے اس کی، وہ بالکل جناب حق بیان ہی نہیں کرتا، دین بیان ہی نہیں کرتا. کتنے سارے وہ مسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، بیان نہ کرنے پر قیامت والے دن یہ مجرم ٹھہریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی پکڑ ہوگی. وہ بیان ہی نہیں ہو رہے، وہ مسائل بیان ہی نہیں ہو رہے. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ سچی بات ہے امام کو آج کمی سمجھا جاتا ہے. کیا سمجھا جاتا ہے؟ کمی سمجھا جاتا ہے. اور جناب یہ تو کمی کموڑا ہے، اس کا کیا ہے؟ آخر یہ اس بات تک ایک وقت تھا کہ بڑی قدر ہوتی تھی امام کی، آج جو ہے بات یہاں تک آ پہنچی ہے. آخر کیوں پہنچی ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ کوئی بھی بندہ آیا اس کو کھینچ دے امام کو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو. معیشت کا ڈر جو ہے ان کے دل میں بٹھا دیا گیا ہے. مولوی بیچارے کے دل میں بیٹھ گیا ہے بھائی اگر ہم ان کی چاپلوسی نہیں کریں گے
تو ہمارا تو کام نہیں چلنے والا۔ یہی ہمارے اڑوس پڑوس میں 5-7 منٹ کا سفر ہے، ایک امام صاحب ہیں، میں خود ان کو 2003 سے ایک مسجد میں دیکھ رہا ہوں، وہ اس سے بھی پہلے کے ہیں۔ 2003 سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں اس مسجد میں، وہ اس سے بھی پہلے کے ہیں۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ کے اس مسجد میں اتنا عرصہ ٹکنے کا راز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اتنا حسین ہونے کا راز کیا ہے؟ میں نے کہا جی آپ کے اتنے عرصے سے مکین ہونے کا راز کیا ہے مسجد میں؟ تو کہنے لگے جی کیا بتائیں، مسجد کی انتظامیہ جتنی بھی ہے، کہتا ہے جی ان کے گھروں سے پیغام آتے ہیں، مولوی صاحب سبزی لے کے پہنچائیں ہمارے گھر میں۔ کہتے ہیں میں پہنچاتا ہوں، بتائیں، کہتے ہیں میں پہنچاتا ہوں، سبزیاں تک پہنچاتا ہوں ان کے گھروں میں۔ کہتا ہے اور بھی کسی شے کی ضرورت ہو وہ وہیں اپنے کاموں میں بیٹھے ہوئے فون کر دیں گے، قاری صاحب کتنے جے فلاں شے پہنچاؤ ہماری مسجد میں، ہمارے گھر میں پہنچا دو۔ کہتے ہیں بولے کہ ان کے گھروں میں پہنچاتے ہیں۔ میں نے تو سمجھے مذاق کر رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا یار ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو کہنے لگے آپ بیٹھ جائیں، عصر کا ٹائم ہونے دیں، آپ کو فون بجیں گے آپ خود سن لیجیے گا، آواز اوپن کر دوں گا میں، ہے نا۔ جہاں امام کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے، وہ امام بیچارہ حق بیان کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ یہ غلطی جو ہے نا صرف امام کی نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی کہ وہ نہیں کہہ رہا، غلطی ہے امام کی، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہے اس کی بھی، لیکن پکڑ اگلے کی بھی ہوگی جو دین سننے نہیں چاہتا۔ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں اب دیکھیں ہمارے جو بزرگ گزرے، ہاں یہ بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ بندہ کسی بندے کو دیکھے کہ جناب وہ کسی معاملے میں مبتلا ہے تو وہ ذاتیات پر نہ اترے۔ ایک تو ہے ایسے مطلقاً بیان کر دیا جائے جی یہ ایک مسئلہ شرعی ہے، میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، یہ میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بار صحابہ کرام علیہ مردوان وضو کر رہے ہیں، تو وضو کے دوران جو ہے وہ ایک شخص کو دیکھا کہ جس کی ایڑی جو ہے وہ خشک رہ گئی تھی، ایڑی خشک رہ گئی تھی۔ اب آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں تیری ایڑی خشک رہ گئی ہے تو اپنی ایڑی ٹھیک کر، اپنی ایڑی دھو لے تم، یہ نہیں فرمایا حضور نے، بلکہ آقا علیہ السلام نے اونچی آواز کے ساتھ فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ، فرمایا جس کی ایڑی خشک رہ گئی ہے وہ اس کے لیے ہلاکت ہے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا، اس کے لیے جہنم ہے جس بندے کی ایڑی خشک رہ جائے وضو میں۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا جتنے لوگ وضو کر رہے تھے سب نے اپنی ایڑیاں دھونی شروع کر دیں، سمجھا نا۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اب جس بندے میں اسی طرح کا مسئلہ بیان کیا جائے، جس بندے میں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنی اصلاح کرے، نہ کہ وہ اصلاح کرنے والے کے گلے پڑ جائے ہیں۔ یہی پہ ایک مسئلہ میں کبھی، حالانکہ میرے ذہن میں نہیں ہوتا کہ میں اس بندے کو سنا رہا ہوں، مطلقاً میں کئی بار بات کرتا ہوں ان کی ٹھگی کی تو دودھ کی مثال دیتا ہوں میں، وہ جب بھی دودھ کی بات کرتا ہوں وہ بندہ مجھے پکڑ لیتا ہے، کہتا جی آپ نے میرے بارے میں تقریر کی ہے۔ میں نے کہا جی آپ ڈالتے ہیں پانی؟ کہتا ہے ڈالتے ہیں جی۔ میں نے کہا پھر نہ ڈالا کریں آپ، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک دو بندے تھے ہمارے ہاں بڑے گرم مزاج کے تھے، ایک بندہ آتا تھا میرے پاس مسائل پوچھنے کے لیے، اس کا دودھ کا کام تھا۔ ایک بندہ دوست تھا ہمارا بڑا اچھا، وہ یہیں رہتا تھا، وہ بھی تتر مزاج کا تھا۔ مجھے ہر وقت خوف ہوتا تھا کہ یار یہ آپس میں الجھ نہ پڑیں، یہ الجھے تو پٹاخے بڑے انہیں، آپ کو پتہ ہے نا دو گرم تاریں اکٹھی ہو جائیں تو کیسے پٹاخے مارتی ہیں، تو مجھے ہر وقت ان کا خوف رہتا تھا۔ میں نے کہا یار یہ کہیں آپس میں گتھم گتھی نہ ہو جائیں، دونوں ہیں بھی بڑے تتے۔ ایک دن یہیں پہ، یہاں جو بچے بیٹھا ہوا ہے یہیں پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، میں بچوں کو پڑھا رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں چلا آپس میں وہ گرم ہو گئے۔ اس نے پوچھا ہاں بھی جو دودھ بیچتا ہے چک قسم پانی نہیں ڈالتا اس میں؟ بڑے غصے میں۔ آگے سے اس نے کہا جی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے جائز ہے۔ میں نے کہا یہ کون سا اعلیٰ حضرت ہے اور کون سا فتاوی رضویہ ہے؟ کہتے جی وہ اعلیٰ حضرت نے کہا جو چل رہا ہے وہ چلانے دیں۔ میں نے کہا بھائی اعلیٰ حضرت تو ایسے نہیں چلانے دیتے کسی کو بھائی ہیں۔ اب یعنی کہ دو ایسے بندے بیٹھے ہوئے تھے جو آپس میں دونوں ہی اکھڑ مزاج تھے، اور اوپر سے اس نے حوالہ بھی اعلیٰ حضرت کا دے دیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ بھائی، میں نے کہا میں خود 3 بار مکمل پڑھ چکا ہوں فتاوی رضویہ، ٹھیک ہے نا، اور ویسے جو ہے نا وہ گاہے بگاہے دیکھتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے تو کہیں ایسا مسئلہ نہیں ملا بھائی
میں نے کہا آپ نے کتنی بار پڑھا؟ کہتے ہیں مکمل تو نہیں پڑھا، تھوڑا تھوڑا پڑھا۔ میں نے کہا وہ تھوڑے تھوڑے میں وہ بھی تھوڑا بھی غلط پڑھ لیے یار آپ نے، تو خدا کا نام لے آپ۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ یعنی کہ اپنی چوریوں کو ٹھگیوں کو بزرگوں کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت فرما گئے ہیں۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ جو ہے نا وہ ہاں مسئلہ جب بیان کرنا ہے تو یوں بیان کرنا ہے۔ اب جب کوئی عالم دین جو ہے وہ مسئلہ بیان کریں، کسی میں وہ عیب ہو تو اسے چاہیے وہ خاموشی سے اپنی اصلاح کرے، نہ کہ عیب اس کے اندر ہے، اکیلے میں ہے اور صرف امام صاحب کو پتہ ہے، چلو امام صاحب نے بیان کر دیا، امام صاحب کو پتہ نہیں بھی ہے، انہوں نے مطلقاً بیان کر دیا ہے، وہ بندہ چار بندوں میں شور ڈال کے لو جی یہ میں کام کرتا ہوں چوری، تو انہوں نے میرے بارے میں تقریر کر دی ہے، امام صاحب کو پتہ نہیں بھی تھا، اب آپ نے امام صاحب کو بتا دیا، چار بندوں کو مزید بھی بتا دیا، نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا ہی ہوا نا۔ وہ جب بھی وہ دودھ کی بات کریں تو وہ بیچارہ اچھا بندہ ہے، بھولا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ تقریر آپ میرے خلاف کرتے ہیں دودھ والی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہیں یہ نہ ہو کہ آپ باہر اس گجر کو بھی بتا دیں وہ بھی میرے دوالے ہو جائے، ہاں جی آپ ہمارے دودھ کے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار کب کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو آپ اپنی اصلاح کر لو، پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جناب یہ یعنی کہ اپنا عمل جو ہے وہ ٹھیک لگ رہا ہے، میرا بیان کیا ہوا مسئلہ وہ غلط لگ رہا ہے ان کو کہ یہ بیان نہ کیا کریں آپ۔ یہ ہے لوگوں میں دھونس دھاندلی آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں دین بیان ہی نہ ہو، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو، چلنے دو۔ سمجھ آئے نا؟ اب اسی طرح ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیں، بعض اوقات کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس میں بہت ساری خفت کا معاملہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے خفت کا معاملہ، لیکن ہمارے ہاں بنا دیا گیا ہے، ہمارے ہاں بنا دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ کسی کا وضو ٹوٹ گیا، اب لوگ اس پہ کہہ کے لگاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ زور زور سے ہنستے ہیں، واہ کیا بات ہے بھائی، میرے آقا علیہ السلام نے سختی سے منع کیا ہے کسی کے وضو ٹوٹنے پر ہنسنا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ایک دم سے جناب اس کو ایسا پلیت سمجھیں گے، ایسا حقیر سمجھیں گے جس کا وضو ٹوٹ جائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کسی ایک بندے کا اسی طرح وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچے تھے، سنائیں ہیں بچے اللہ نے حکمت کیسی عطا فرمائی ہے ان کو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو ہم سارے وضو نہ کرائیں، اجازت دیں تو ہم سارے وضو نہ کرائیں، کیونکہ ایک بندہ کھڑا ہوگا تو بیچارہ شرمندہ ہوگا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سارے نہ وضو کرائیں تاکہ وہ جس کا وضو ٹوٹا ہے اس کا بھی پردہ رہ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام ہاں جاؤ سارے وضو کرو، سب کو آقا علیہ السلام نے بھیجا جاؤ تم سارے وضو کر کے آؤ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے رویہ بتائیں؟ زور زور سے ہنسا جاتا ہے، اس کو شرمندہ کیا جاتا ہے جس کا وضو ٹوٹا ہو، ہے نا؟ تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ مسئلہ جو ہے وہ اور چلا جائے گا، جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ سماعت فرمائیں۔ ہمارے ائمہ جو تھے نا پہلے، انہوں نے کبھی بھی کسی کی باتوں کو دیکھ کر کے دین بیان کرنے سے رکے نہیں ہیں۔ دقت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، تنگی آئی ہے، اس پہ صبر کیا ہے انہوں نے، دین بیان کرنا ترک کر کے صبر نہیں کیا۔ دین بیان کرنا چھوڑ کے یہ صبر نہیں ہوتا، یہ حقیقت کے اندر بزدلی ہوتی ہے، یہ خوف ہوتا ہے معیشت کا، روٹی روزی کا خوف ہوتا ہے، یہ والا اختیار ہمارے بزرگوں نے کبھی کیا نہیں ہے۔ میں 3-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک مفتی صاحب تھے، ان کو میں ملا ہوں، ایک مسجد کے جو جن کے پاس سارا پیسہ ہوتا تھا نا، جو کنٹرول کرتے تھے مسجد کو، مسجد کے پیسے کو، وہ مفتی صاحب کے پاس آئے، وہ کہنے لگے جی آپ جو ہے نا فلاں فلاں موضوع پہ آپ تقریر نہیں کریں گے، فلاں فلاں موضوع پہ آپ تقریر نہیں کریں گے، آپ بس فلاں فلاں باتیں بیان کریں اور روانہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ مفتی صاحب جو تھے چونکہ مسجد میں امام اور خطیب تھے، وہ فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی بات سنو، 2 چیزیں میں کبھی نہیں بیچتا، ایک اپنا امامہ اور ایک اپنا مصلی، ایک اپنا امامہ اور ایک اپنا مصلی۔ کہا کہ یہ اپنی رکھو اپنے پاس اپنی انتظامی امور، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو اتنا عطا فرمایا، یعنی دین کا کام اتنا عطا فرمایا کہ بہت بڑا اللہ تعالی نے ان کو ادارہ عطا فرمایا، اس میں بیٹھ کے پھر لوگ جو ہیں وہ دین متین آج بھی پڑھ رہے ہیں، ان کا ادارہ چل رہا ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو بھائی جو کنٹرول ہونے والے ہوتے ہیں نا، وہ روٹی کے خوف سے کنٹرول ہو جاتے ہیں،
جو کنٹرول ہونے والے نہیں ہوتے، جن کو یہ پتہ ہوتا ہے میں نے رب کو جواب دینا ہے، وہ پھر کسی کی بات پہ دین حق بیان کرنے سے رکنے والے نہیں ہوتے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمہ اللہ، آپ کو جہانگیر کے دور میں آپ نے اکبر پر بھی آپ نے وہ تنقید کی تھی، اکبر کے جو غلط کام تھے ان پر آپ نے بڑا زبردست طریقے سے نقد فرمایا تھا، آپ نے اس کے خلاف مہم چلائی تھی بڑی زبردست طریقے سے، آپ نے خطوط روانہ کیے تھے، علماء کو تیار کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے وزیروں تک آپ نے پیغام بھجوائے تھے، اس کے وزیروں تک، ہیں جی۔ اور جو حضرت شیخ فرید رحمہ اللہ تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے بڑے منظور نظر شاگرد تھے، ان سے ان کا سلسلہ بیعت تھا، کہاں تھے وہ؟ جہانگیر کے مصاحبین میں تھے، وہ جہانگیر کے مصاحبین میں تھے۔ ایسے ایسے بندے حضرت مجدد پاک نے کنٹرول کیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ رحمہ اللہ کو جیل جانا پڑا، قلعہ گوالیار میں۔ آپ حیران ہوں گے، جتنا عرصہ رہے نا مجدد پاک، آپ اتنا عرصہ وہاں رہ کے جیل میں 700 بندوں کو آپ نے عالم بنا دیا تھا۔ 700 بندے وہ جو جیل میں پڑے ہوئے تھے، بتائیں، 700 بندے عالم بنا دیے جیل میں بیٹھے ہوئے، اور باقی جتنے تھے جو نہیں پڑھ سکتے تھے، کسی کو صوفی بنا دیا، ذکر فکر پہ لگا دیا، پوری جیل جو تھی وہ خانقاہ بن گئی، آپ کی پوری جیل مدرسہ بن گئی۔ میں کیا کرتے ہو ہیں؟ ہمیں ڈرانا چاہتے ہو؟ ہمیں کیا؟ جیسے کل میں نے کل بلکہ سویرے درس میں کہا تھا، میں نے ایک شامی عالم تھے، ان کو کسی نے آگے بتایا کہ حکومت آپ کے خلاف بڑے خطرناک عزائم رکھتی ہے، انہوں نے فرمایا کیا ہو جائے گا، قید کریں گے اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملے گا، مجھے یہاں سے نکال دیں گے تو سیر کرنے کا موقع ملے گا، قتل کر دیں گے تو شہید ہونے کا موقع مل جائے گا۔ مجھے بھی کوئی پریشانی ہے بھلا، بتاؤ یار، سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو حضرت امام عز الدین بن عبدالسلام، واللہ کہہ رہا ہوں، امام عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ جیسا بندہ بھی نہیں دیکھا سنا ہم نے، اتنا دلیر بندہ، اتنا ڈر بندہ۔ امام عز الدین کتنی بار آپ کو آپ کے ملک سے نکالا گیا، شام سے، کتنی بار آپ کو قید کیا گیا، لیکن دین حق بیان کرنے سے ایک دن بھی بعد نہیں آئے۔ آپ ذرا غور کریں، میں آپ کو جو بات سنانے لگا ہوں، شام کا جو حاکم تھا اس وقت، اس کا معاملہ یہ ہوا، اس کا نام تھا صالح اسماعیل، اس نے شام کے اندر جو قلعے تھے مسلمانوں کے، وہ اور مسلمانوں کو جو ہتھیار تھے، وہ عیسائی بادشاہ کو بیچنے کا معاہدہ کر لیا اس نے، صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے، کہ میری حکومت کو کچھ نہ ہو، یہ قلعے جاتے ہیں جائیں، اپنے معاملات جاتے ہیں جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ آیا نا جی؟ اس نے کہا قلعے بیچ دیں کچھ نہیں ہوتا، ہتھیار بیچ دیں نصرانیوں کو کچھ نہیں ہوتا، یعنی ظاہری بات ہے قلعے جنگی معاملات میں حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، ہتھیار جو ہوتے ہیں وہ بھی جنگی معاملات میں دفاع کے لیے ہوتے ہیں، تو اگر یہی دونوں بیچ دیے جائیں تو پیچھے کیا رہے گا؟ پھر ان کے لیے تو مارنا آسان ہو جائے گا۔ امام عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ، وہ جمعہ جو ہے وہ صالح اسماعیل جامع مسجد دمشق میں پڑھتا تھا۔ جامع مسجد دمشق جو ہے یہ سب سے بڑی مسجد تھی شام کی، اس مسجد کے اندر جمعہ پڑھتا تھا۔ امام عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ نے، یہ بیٹھا ہوا تھا پہلی صف میں، امام عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ نے جمعے کے خطبے میں ہی اسے لتاڑ دیا، اس کے اس غیر شرعی اور بزدلانہ فیصلے پر بڑی زبردست تنقید کی، اور پہلے جمعے کے خطبے کے دوران حاکم کے لیے دعا کیا کرتے تھے، حکمرانوں کے لیے۔ امام عز الدین بن عبدالسلام نے اس دن حاکم کا نام ہی نہیں لیا، حاکم سامنے بیٹھا ہوا تھا، حاکم کا نام نہیں لیا۔ آج بھی آپ مدینہ شریف چلے جائیں، مکہ شریف چلے جائیں، وہاں جمعے کے خطبے میں باقاعدہ حکمرانوں کے نام لیے جاتے ہیں اور ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ لیکن حضرت نے، امام عز الدین بن عبدالسلام نے تنقید بھی فرمائی اور اس کا نام تک نہیں لیا، اس کا ذکر نہیں کیا، اس کے لیے دعا نہیں کیا آپ نے، نہ آپ نے دعا نہیں ہوگی تیرے لیے۔ اب ہوا یہ، جمعہ کی نماز جیسے ختم ہوئی، امام عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ کو اس نے گرفتار کر لیا، امامت سے، جمعہ کی خطابت سے فارغ کر دیا اور آپ کو گرفتار کر دیا۔ جب آپ گرفتار ہوئے امام عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ، تو اسی دوران وہ نصرانی بادشاہ جو تھا وہ صالح اسماعیل کو ملنے کے لیے آیا، تو یہ بدبخت جو ہے اشارہ کر کے امام عز الدین بن عبدالسلام کی طرف کہنے لگا، دیکھو جی، مسلمانوں کی ہماری سب سے بڑی مسجد اور سب سے بڑا عالم
سب سے بڑی مسجد کی امامت سے بھی فارغ کر دیا اس کو، اور سب سے بڑا امام جو ہے، عالم جو ہے، وہ آج قید پڑا ہوا ہے صرف تیرے ساتھ معاہدے کی مخالفت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ جو تھے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے، اس نے کہا کہ میں نے تمہاری خاطر قید کر رکھا ہے۔ امام عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا ہاں، آگے سے اس عیسائی بادشاہ نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا خدا کی قسم یہ والا بندہ اگر ہمارے عیسائیوں میں ہوتا تو ہماری عیسائی قوم اس کے پاؤں دھو کے اس کا پانی پیتی۔ جو بندہ تمہارے ہاں ہے اس طرح ذلت اور خواری کی جو ہے نا وہ زندگی گزار رہا ہے، تم نے یہ حال کر دیا اس کو۔ یہ اس نصرانی نے کہا۔ اس کے بعد پھر اس نے حملہ کر دیا اس پر، صالح اسماعیل جو ہے وہ قتل ہوا، اور جناب پورے کے پورا معاملہ تتر بتر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ کو وہ عزت عطا فرمائی، وہ طاقت عطا فرمائی ہیں، ہر ایک بندے کے دل میں آپ کی عزت بیٹھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے وہاں اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو اس لیے دین حق چھوڑ کر کے صبر نہیں ہوتا، دین حق بیان کر کے اس کے نتائج پر صبر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔